السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کو اتنا افضل کیوں قرار دیا گیا، اور یہ مہینہ اتنا رحمت والا کیسے ہو گیا، اتنا برکت والا کیسے ہو گیا اور مغفرت والا کیسے ہو گیا۔ تو جانتے ہیں آپ کیوں ہوا؟ وہ اس وجہ سے ہوا کہ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ قرآن جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، قرآن جس میں رحمتیں ہی ہیں، قرآن جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور قرآن جس کو پڑھنے سے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، وہ قرآن اس مہینہ میں نازل ہوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن جو ہے یہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، اس وجہ سے اس مہینہ کو تمام مہینوں سے افضل قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو ہمیں رب کی پہچان نہ ہوتی، اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان ہمیں نہ ہوتی، اور قرآن اگر نازل نہ ہوتا تو ہماری زندگی جو ہے وہ ایک جانوروں کی زندگی کے جیسے ہوتی۔ قرآن نے ہی ہمیں انسان بنایا، ہم ابن آدم تھے، ہم آدم کی اولاد تھے، ہم آدمی تھے، لیکن انسان بنانے کا کام جو ہے وہ قرآن نے کیا۔ تو اس کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں کہ قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو جس مہینہ میں قرآن نازل ہوا تو اس مہینے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے، اور تمہارے اندر سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا یہ حال ہے، میں عوام الناس کی بات کرتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا ہم کہتے ہیں، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ قرآن نازل کیسے ہوا، ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ قرآن کسے کہتے ہیں، ہمیں قرآن کی بیسک نالج تک نہیں ہے، اور ہم مسلمان ہیں۔ قرآن اللہ رب العزت کی مقدس کتاب ہے جو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس کو جانتے کہ قرآن کیا ہے، لیکن ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی، اور دنیا کے کاموں کے لیے ہم نے وقت نکال لیا۔ ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ قرآن جو ہماری زندگی کو چلاتا ہے، قرآن جو ہماری زندگی کے معاملات کو طے کرتا ہے، قرآن جس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، قرآن جو ہمارے لیے دنیا میں بھی کام آنے والی کتاب ہے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آنے والی کتاب ہے، اس قرآن کو ہم بھول بیٹھے، اس قرآن سے ہم نے دوری اختیار کر لی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ قرآن کو ایک مخصوص طبقے کے لیے مان لیا کہ قرآن جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ صرف ایک خاص طبقے والوں کے لیے ہے، جن کو ہم اپنی زبان میں مولوی کہہ دیتے ہیں یا اپنی زبان میں ہم مولانا کہہ دیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچ لیا کہ جو مولانا صاحب ہیں، جو مولوی صاحب ہیں، انہی کو ہی قرآن پڑھنا ہے اور انہی کو ہی قرآن سیکھنا ہے، اور باقی جو عوام الناس جو مسلمان ہیں
ان کو نہ قرآن پڑھنا ہے اور نہ قرآن سیکھنا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے تو امام صاحب کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا، نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، اور حتیٰ تعلموا یہاں تک کہ تم اسے سمجھو۔ مطلب نماز جو سب سے اہم عبادت ہے، جو سب سے بڑی عبادت ہے، جو سارے فرائضوں میں سب سے بڑا فرض ہے، اس نماز کو ادا کے لیے قرآن ضروری ہے۔ بنا قرآن کے ہم نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل نماز کیا ہے؟ نماز کیسے ادا کی جائے؟ تو حتیٰ تعلموا، یعنی آپ کو قرآن جو ہے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ لیکن ہم خود نماز میں کیا پڑھتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ آپ خود سوچئے کہ قرآن کیا ہے؟ ایک میسج ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ میسج ہم تک بھیجا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو میسج دیا تو کیا اسے ہمیں جاننے کا حق نہیں ہے؟ ہمارے دنیا کا کوئی محبوب جس سے ہم پیار کرتے ہیں، اگر وہ کوئی میسج دیتا ہے تو ہم بڑے شوق سے اس میسج کو پڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا محبوب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو سارے محبوبوں میں سب سے بڑا محبوب ہے، جو ہمارا حبیب بھی ہے اور ہمارا محبوب بھی ہے، اس نے ہمیں جو میسج دیا اسے ہم پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے مسلمانوں، ہمیں افسوس کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کی جو ساری بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ اور دھیان رہے، قرآن کسی خاص طبقے کے لیے یا کسی خاص دھرم کے لیے یا کسی خاص دین کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے۔ انسان کا مذہب کچھ بھی ہو، آپ ہندو ہیں تو قرآن آپ کے لیے ہے، آپ مسلمان ہیں تو قرآن آپ کے لیے ہے، آپ عیسائی ہیں تو قرآن آپ کے لیے ہے، آپ سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، آپ جینی ہیں، پارسی ہیں، یہودی ہیں، کچھ بھی ہیں، کوئی بھی دھرم آپ کا ہو، کوئی بھی مسلک آپ کا ہو، قرآن سب کے لیے ہے۔ قرآن خاص مسلمانوں کے لیے نہیں یا خاص کسی طبقہ یعنی عالم مولاناؤں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس، یہ قرآن جو ہے ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور جب انسانیت کو ہدایت مل جائے تو زمین پر بھی امن و امان رہے گا اور آسمان پر بھی امن و امان رہے گا۔ چرند و پرند بھی بے خوف ہو کر اپنی زندگی گزاریں گے، پریاورن جو ہے یہ بھی صحیح سلامت رہے گا، ندیاں بھی صاف رہیں گی، اگر انسان کو ہدایت حاصل ہو جائے۔ تو ہدایت حاصل کہاں سے ہوگی؟ وہ قرآن سے ہدایت حاصل ہوگی۔ تو آپ کو بہترین انسان بننا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ تو آپ جان لیجئے کہ آپ کو بہترین انسان اور بہترین مسلمان بننا ہے، تو آپ کو قرآن اس مہینہ میں آپ کو قرآن کو سیکھنا ہے اور لوگوں کو سکھانا بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کے حقوق ہیں انسانوں پر، قرآن کا یہ حق ہے ہم پر کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اور قرآن کے سمجھنے کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ 3 حقوق ہیں انسانوں پر قرآن کے جن کو انسانوں کو ادا کرنا ہے۔ آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے صحیح الفاظ کے ساتھ، قرآن کو سمجھنا بھی ہے، اور سمجھنے کے بعد قرآن پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال لینا ہے، تو قرآن ہماری ہدایت کرے گا۔ اور قرآن جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو قرآن ہے یہ مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو یقین مانیے کوئی بھی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو
یا روحانی بیماری ہو، کیسی بھی بیماری ہو، ہر بیماری کے لیے شفا قرآن ہے۔ لیکن قرآن شفا جب دیتا ہے جب قرآن کے حق ادا کیے جائیں، اور قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، جو تلاوت کرنے کا حق ہے، اور قرآن کے مطابق ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد قرآن پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ انسانوں پر ہی قرآن کے حق ہیں، انسانوں کے بھی حق قرآن پر ہے۔ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کے مطابق عمل کریں گے، تو قرآن آپ کی دنیاوی زندگی کو بہتر کر دے گا، اور آپ کی آخرت کی زندگی کو بھی بہتر کر دے گا۔ آپ کے لیے دنیا میں بھی امان ہوگی اور آخرت میں بھی امان ہوگی۔ قرآن آپ کی نسلیں سدھار دے گا، قیامت تک آپ کی نسلیں جو ہیں وہ صحیح سلامت رہیں گی اگر آپ قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا طریقہ یہ رہ گیا کہ ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، بہت سی چیزیں ہم سنتے ہیں، لیکن کبھی ہم خود کوشش نہیں کرتے کہ ہمیں خود پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ تو اب تو مسلمانوں بہت اچھا موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے، آپ ٹائم نکالیے اور قرآن کو سیکھیے اور قرآن کو سمجھیے۔ قرآن کو سمجھنا بہت بڑی بات ہے، اور یہی سب سے ضروری ہے۔ جتنی بھی کنفیوژن ہوتی ہے وہ قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جس دن آپ نے قرآن کو سمجھ لیا اس دن آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش زیادہ سے زیادہ کریے، اور خاص کر آپ جو پڑھتے ہیں، آپ جو تلاوت کرتے ہیں نمازوں میں، ان سورتوں کو، ان آیتوں کو بھی زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو رمضان المبارک کے مہینہ میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کی قدر میں نازل کیا، یعنی جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس رات میں نازل کیا۔ اور رمضان میں شب قدر کب ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو طاق راتیں کیا ہوتی ہیں؟ طاق راتیں وہ ہوتی ہیں یعنی رمضان شریف کی 21ویں تاریخ، 23ویں تاریخ، 25ویں تاریخ، 27ویں تاریخ اور 29 تاریخ۔ ان تاریخوں میں کسی ایک تاریخ میں قرآن نازل ہوا جس کی خبر اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں دی، اور کسی کو بھی نہیں دی۔ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ تھی، تو یہ مشہور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر کسی کو نہیں دی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ رمضان کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو ہمیں ان راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ اب دوسری بات، رمضان المبارک میں قرآن کو مکمل کرنا ضروری ہے نماز تراویح میں یا نہیں؟ تو اس کو بھی آپ جان لیجئے، تراویح کی نماز میں قرآن کا مکمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو 20 رکعتیں پڑھنی ہیں، آپ قرآن کی کوئی بھی سورت اور آیات کو پڑھ کے وہ آپ پوری کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کا مکمل کرنا یہ افضل ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ تو اس کا بھی آپ دھیان رکھیں۔ قرآن کو آپ پڑھنے دیکھ کر تلاوت کرنے سے بھی آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اور اب خیال رہے کہ قرآن کو رمضان میں زیادہ پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ قرآن دیکھو آپ زندگی بھر پڑھتے رہیے، یہ ایسی کتاب ہے جس کو آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کو نفع ہی حاصل ہوگا، کبھی آپ کو گھاٹا نہیں ہوگا۔ لیکن رمضان میں تراویح کی نماز میں قرآن اس لیے مکمل کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ پر اس وقت جتنی آیات یا صورتیں نازل ہوتی تھیں وہ آپ
اس کا دور کیا کرتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام سنا کرتے تھے، آپ ان کو سنایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے یہ ایک طریقہ نکلا کہ نماز تراویح میں امام صاحب پڑھتے ہیں اور لوگ اسے سنتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے قرآن کریم کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ میرے اس ویڈیو کو دیکھیں، آج سے میں انشاءاللہ شروع کروں گا، اور میری کوشش رہے گی کہ اس پورے رمضان المبارک کے مہینہ میں آپ کو قرآن کی بیسک نالج حاصل ہو جائے، آپ کو یہ پتہ ہو جائے کہ قرآن کیا ہے، قرآن نازل کیسے ہوا، قرآن کن طریقوں پر نازل ہوا، قرآن نازل ہوا تو لکھا کیسے گیا، اور لکھا گیا تو پھر اس کو جمع کیسے کیا گیا، اکٹھا کیسے کیا گیا، قرآن کو کتابی شکل کب دی گئی، قرآن میں جو صورتیں ہیں وہ ان صورتوں کے نام کیوں ہیں، اور قرآن میں پاروں کی تقسیم کیسے ہوئی، صورتوں کی تقسیم کیسے ہوئی، قرآن میں زبر زیر کیسے لگائے گئے، قرآن کی صورتوں کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، قرآن کی آیتوں کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ قرآن سے متعلق ہم اس مہینہ میں تمام چیزوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے ویڈیوز کو آج سے دیکھنا شروع کریں، اور لائک بھی کریں، اور کمنٹ بھی کریں، اور شیئر بھی کریں، اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے حوصلہ ملے۔ کمنٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایک حوصلہ ملتا ہے، اور کہیں میں انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو کہیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اس کی ضرور نشاندہی فرمائیں، اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہاں ایسے بولنا تھا یا آپ کو کیا کرنا تھا، مطلب جو بھی سجھاؤ آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں سجھاؤ دے سکتے ہیں۔ تو آج سے ہم قرآن کے متعلق بات کریں گے، تو آئیے ہم آج سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ قرآن کا نام قرآن کیوں ہے؟ قرآن کا نام قرآن کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے کہ قرآن کا نام قرآن اس لیے ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ لفظ قرآن جو ہے یا تو قرون سے بنا ہے یا قراءتن سے بنا ہے۔ تو قرون کے معنی ہوتا ہے، قرآن کے معنی ہوتا ہے جمع ہونے کے، قرآن کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونے کے۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین سے لے کر، یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے لے کر، اور جنت دوزخ آخرت تک کے سارے حالات کو اور ساری چیزوں کو اس کتاب میں اللہ رب العزت نے جمع کر دیا، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن لفظ بنا ہے قرآن سے، جس کے معنی ہوتا ہے جمع کرنا، یعنی اکٹھا کر دینا۔ تو تمام اولین سابقین ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع کر دیا، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور اس کا جو اور قراءتن، یا تو قرآن جو ہے لفظ قراءتن سے بنا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے پڑھی ہوئی چیز۔ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن ساری دنیا میں جو ہے سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور قرآن جو نازل ہوا ہے یہ پڑھ کے نازل ہوا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کو لاتے تھے اور پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سناتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے تھے، اور پھر یاد کرنے کے بعد آپ صحابہ کو بھی پڑھ کر ہی آپ بتاتے تھے، اور پھر صحابہ اکرام لکھتے تھے۔ تو نازل ہونے کا جو طریقہ ہے قرآن کا، وہ قرآن جو ہے پڑھ کر نازل ہوا۔ قراءتن کے مطلب ہوتا ہے پڑھنے کے، تو قرآن جو نازل ہوا وہ پڑھنے کے طریقے سے نازل ہوا۔ مطلب جیسے ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ہم جیسے میسج کرتے ہیں تو ہم لکھ کر میسج کرتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے یہ پڑھ کر نازل ہوا ہے، پڑھی ہوئی چیز ہے، یہ پڑھا ہوا یہ نازل ہوا۔ یہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے کسی کاغذ پر لکھ دیا ہو، پھر حضرت جبریل علیہ السلام اس کاغذ کو لے کر آئے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہو، پھر آپ نے اسے پڑھا ہو۔ نہیں،
اللہ رب العزت سے وحی لے کر آتے تھے، قرآن لے کر آتے تھے حضرت جبریل، اور پھر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو اس وجہ سے پڑھنے کی وجہ سے قرآن کہا جاتا ہے جو قرأتن سے بنا ہے. اور قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور تو اس وجہ سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں. قرآن ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن قرآن سے بنا ہے، جس کے معنی اس میں ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے، یا تو قرآن قرأتن سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے کہ یہ پڑھا ہوا نازل ہوا. تو آپ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریے گا. اگلے ویڈیوز میں ہم اور بھی باتیں کریں گے کہ قرآن کیسے نازل ہوا، تو اس پہ ہم باتیں کریں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وحی کیا ہوتی ہے. قرآن جو ہے یہ وحی ہے، تو وحی کیا چیز ہوتی ہے، وحی کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تو میں کوشش کروں گا کہ تمام قرآن سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی باتیں ہیں وہ اس مہینہ میں آپ کو بتاؤں، اور آپ اسے یاد کرنے کی کوشش رکھیں. تو لاک ڈاؤن کا آپ سبھی لوگ پالن کریے، اور سوشل ڈسٹینس کو آپ برقرار رکھیے، اور اپنے دیش کا ساتھ دیجیے، اور اپنی سماج کا ساتھ دیجیے، اور کرونا وائرس سے بچنے کی دعائیں آپ اللہ رب العزت سے مانگیے، اور دعاؤں کے ساتھ تدبیر اور احتیاط بھی کرتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.